آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. پروگرام آپ کی آواز یورپ سے جاوید سنا کے ساتھ. ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج تقریباً ہماری قوم کے ہر کونے میں، ملک کے ہر کارنر میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہے بھی بڑا اہم، کیونکہ سوال صرف آپ کا، میرا یا سیاست کا نہیں ہے. یہ سوال ہمارے وطن عزیز کا ہے. کچھ ہی دنوں میں 11 مئی کو ایک نیا ہمارے ملک کے لیے فیصلہ ہونے والا ہے، اور ہمیں اس میں بہت سیریس ہونا چاہیے. اسی لیے اسی حوالے سے ہم نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے حب الوطنی، سیاست یا سیاسی پارٹی. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتایا جاتا ہوں کہ حب الوطن انسان جو ہے نا وہ صرف اپنے ملک کے لیے ہے. آج کا سیاستدان اپنے لیے ہے، اور سیاسی پارٹی وہ صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ہونا کیا چاہیے کہ آپ پہلے حب الوطن ہیں. سیاست یا سیاسی پارٹی غلط ہو درست ہو بھاڑ میں جائے، وطن پہلے ہے. جو چیز وطن کے حق میں ہے، وطن کے لیے ہے، اس کو ہم آگے لے کے آئیں گے، چاہے وہ میرا کتنا عزیز آدمی بھی، کتنا بڑا دوست بھی، رشتہ دار بھی. میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ چاہے میرا باپ بھی. ادب کے ساتھ وہ اس سے اختلاف کریں تو میں ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا. اسی سبجیکٹ کو لیے ہوئے آج ہمارے مہمان، بڑے خاص مہمان ڈنہاگ سے تشریف فرما ہیں، جناب محمد جاوید عظیمی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حاذق زمان، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں صوفی محمد شفیق صاحب. یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ڈنہاگ سے تشریف فرما ہیں. آج ہمارے پینلز کی طرف تھوڑا سا مکسچر جا رہا ہے، ڈنہاگ اور ایمسٹرڈیم. اب دیکھتے ہیں یہ اس ٹاپک پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں. جاوید صاحب ویلکم جی اس پروگرام میں. اور اس میں میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ حب الوطنی، سیاست اور سیاسی پارٹی کے بارے میں آپ کچھ اپنا روشنی ڈالیے. سب سے پہلے تو جاوید سنا صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے، بالخصوص پرائم ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. اور آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی سینسیٹیو اور بڑا اہم ہے. حب الوطنی کے نام سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حب الوطنی جو ہے وہ ہمارے جسم کے ہر اس حصے میں موجود ہے. جسم کے ہر حصے کا حصہ، جسم کے ہر حصے کا حصہ ہے. کیا بات. اور حب الوطنی وہی ہوتی ہے کہ اگر ہم 1000 سال بھی کسی دوسرے ملک میں رہیں جی، لیکن ہماری پہچان صرف ہمارا وطن اپنا وطن عزیز ہے. جی حاذق، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹاپک چوز کیا ہے. میرے خیال میں سیاست ایک مقدس شعبہ ہے، اور جس شخص میں اگر اس کو سمجھا جائے اور جس شخص میں باقاعدہ حب الوطنی کا مادہ موجود نہیں، وہ سیاست کو چوز ہی نہ کرے. اور جو شخص حب الوطن ہے وہ سیاست کے اس شعبے کے ساتھ صحیح حق اس کا ادا کر سکے. بالکل. جی صوفی محمد شفیق صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ آپ کا بہت شکریہ، پرائم ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم جیسے نارمل لوگوں کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لائے. موسٹ ویلکم جی. اور ہمیں اپنی رائے دینے کا جو موقع ملا. تھینک یو. ہم اگر غلط آدمی کو سیاست میں چوز کرتے ہیں تو ہم ملک سے محبت نہیں کرتے. ملک یہ حب الوطنی نہیں ہے. بالکل صحیح. حب الوطنی نہیں کرتے. بالکل صحیح. تو یہ ہمارا ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم ملک سے محبت کرتے ہوئے، اور نہ کہ اپنے فیملی کو، ریلیٹیوز کو، اپنے جسٹیفائی دیکھیں کہ اپنی طرف سے دیکھیں کہ آیا ہم جس کو فرنٹ پہ سپورٹ کر رہے ہیں، جس پہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ کیا محب الوطن ہے بھی کہ نہیں ہے بھی نہیں. بڑی اچھی بات. اس سے اس کو چوز کرنے سے ہم اپنی محب الوطنی کا ثبوت دے سکتے. جی جاوید صاحب، یہ سیاست سے شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس کو کیا آپ حقیقی سیاست سمجھتے ہیں؟
آپ کا سوال بڑا ریلیٹیو ہے، اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیگر علوم کی طرح سیاست بھی ایک علم ہے. بالکل. اور علم وہی ہے کہ جو لوگوں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ علم وہی ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے. اگر اس کسی بھی علم کا مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو میرے خیال کے مطابق، میرے یقین کے مطابق وہ یقیناً عوام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہمارے لوگ سیاست جو ہے وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، لیکن سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے مفادات کی سیاست ملک کے لیے، ملک کے لیے. عوام ہے، ملک ہے، آپ کی اپنے ایک آپ کے ادارے ہیں. جی لیکن ہمارے سیاسی لوگوں نے، جو سیاستداں ہیں، انہوں نے سیاست کو، اس علم کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عوام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یعنی یہ عوام کو اس کو، اور عوام کو بھی اس میں اجاگر ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. جی حاذق، صحیح سیاستدان کیا صحیح سیاست کر رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں. گزشتہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کچھ عرصے کے بعد سے یہ سیاست کا جو چل رہا ہے، اس میں موسٹلی سیاستدان اپنی ذات کی بجا فرما رہے تھے عظمی صاحب کہ اپنی ذات اور اپنے مفاد سے بہت باہر نہیں نکل پا رہے. یعنی سیاست دکانداری بن گئی ہے، بزنس بن گیا ہے، کرپشن کا نام سیاست ہو گیا ہے. اصلی اوریجنل سیاست بجا بہت کم کہیں نظر آتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو عوام کو یہ چاہیے کہ اس میں چینج لائیں. اور چینج آپ سمجھتے ہیں کہ چینج کس طرح آ سکتا ہے؟ جب تک شعور بیدار نہ ہو، جب تک آپ کی تعلیم کا جو ریشو اپ نہ ہو اور آپ کو سمجھ نہ ہو، آپ لوگوں کے باقاعدہ جو سیاستدان ہیں ان کے حصار سے باہر نہ نکل سکتے. سو قصہ کو تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں صحیح سیاست نہیں کر رہے فی الحال اس کوئی نظر. جی شفیق صاحب، آپ کا اس میں کیا نظریہ ہے؟ میرے خیال میں انہوں نے بہت مثبت بات کی ہے. جی ہمارے ہاں اس وقت خاندانی سیاست ہے. جی. کہ ایک سیاستدان کو پتہ ہے کہ میرے اتنے تعلقات ہیں، تو میں جیسے بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، کھڑا ہو جاؤں گا. ان تعلقات کی بنا پر میں آؤں گا ہی، میں اپنا گیم میں ہوں. اب مجھے یا کسی میرے دوست کو لے لیں آپ، کہ اس کو اگر اس کے ماموں نے، چاچا نے، خالہ داد نے، کسی نے کہہ دیا کہ یار اس کو ووٹ دینا ہے، تو میں اسی کو دوں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ بھائی یہ آدمی اس قابل ہے بھی کہ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اس نے ماضی میں ملک کے لیے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں. لیکن وہ اس کی رشتہ داری کو، اس کو تعلقات کو رکھتے ہوئے میں خود بھی، یعنی آپ ملک کی نہیں سوچو گے، آپ صرف خالہ زاد بھائی کو، ماموں کو، چچا کو، ان کو سوچیں گے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، یا آپ اپنی کرٹسیز جو ہیں یا اپنے جو تعلقات ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے کریں گے. تو کیا وہ جی حاضر، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جو ملک کے جب یہ دیکھیں نا میری بات، ایک منٹ ٹھہرے. ہمارا کلچر جو ہے وہ ہے یہ، ہم ایک دوسرے کے احساسات سے، ایک دوسرے کی ہمدردیاں سے، دیکھیں نا، اگر ایک مجھے کوئی کام پڑتا ہے تو میں پتہ کہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو، اوے ادھر یار جا کام کر رہے تھے. دس از یور کلچر. اور چونکہ تابعداری کا ایک فیکٹر وہاں پہ ہے، بالکل اس تابعداری کی فیکٹری میں جس وقت آپ یہ پروڈکشن کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں انکار کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ ان کو بدلہ دے سکتے ہیں، ان کے احسانات کا، ان کی خدمات کا، یا ان کے بڑے ہونے کا. لیکن جو ووٹ ہے وہ ایک قوم کی امانت ہے. جو قوم کی امانت ہے وہ آپ اس کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت دیکھتے ہیں کہ ایک دیانتدار ہو، مہذب شخص ہو، ایمانت دار ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اور اس سیٹ کا حق ادا کر سکے. اگر وہ شخص آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا. پھر اس معاشرے میں، اس سسٹم میں، جو ملک کا سسٹم چل رہا ہے، اس میں ایسے لوگوں کو آگے آنے کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے. اس بلاک ہونے کی وجہ سے ادارے ہیں، جو ادارے ان کو آگے نہیں آنے دیتے. مطلب یہ ہے کہ یہ باقی ساری جو آپ کے کلچرل جو ہیں تحفظات جو ہیں، اس کو چھوڑ کے، آپ کا جو کلچرل آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کو چھوڑ کے یہ اس سے مختلف ہے. بے شک یہی ہے. یہ جاوید صاحب؟ جی بالکل، میں ایگری ہوں. حاذق صاحب نے جو بات کی ہے، یہ بالکل یہی سسٹم چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں. اور جو چینج کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے، اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے
اور چینج لانی چاہیے. اور چینج کیسے آئے گی؟ اچھا چینج یہ ہے کہ آپ جو عوام ہے اس کا شعور بلند کریں. اچھا. شعور بلند کیسے ہوگا کہ آپ ان کو لٹریٹ کریں, تعلیم دیں, علم دیں. علم سے ہی عوام کے اندر شعور پیدا ہوگا اور وہ یہ جان سکیں گے کہ جس کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ اس کے اندر حب الوطنی بھی ہے یا نہیں, اس کے اندر وطن کے لیے سوچنے کا ایک جذبہ. یعنی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے اپنی عوام میں کہ اس میں حب الوطنی پیدا کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی یہی. میں ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں. ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں ابھی اس بریک کے بعد ہم دوبارہ اسی تفصیل میں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی جاوید صاحب, آپ کہہ رہے تھے شعور کی بات ہو رہی تھی. جی شعور جو ہے وہ بزرگ جو ہیں ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, یہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں, جی ظاہر ہے اس میں ہم کامیابی ہر حاصل آدمی کرنا چاہتے ہیں, بلکہ کامیابی ہی ایک راستہ ہے اور آپ جب کا. آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, تو آپ کو اپنا شعور استعمال کرنا ہوگا. اچھا. اور شعور جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم سے ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی عوام کے پاس شعور لے کے جائیں, وہ پوچھے جی اللہ بتا کتوں میں. کچھ عرصے ایسا چلتا رہا ہے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں میڈیا کے سیریسلی آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, بہت عام بات ہے, میڈیا کے توسط, بہت عام ہے بات کی آپ کی. میڈیا کے توسط. جی حاضر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں جو فیوڈلزم ہے, جو سردار ہیں, جاگیردار ہیں, جو چودھری ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے خاندان ہیں, ان کا پاکستان میں سیاست. تو آپ جیسے کہ ہمیں جی سوری آپ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور کہنے کا, اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی شخصیت آگے آئے جو ایماندار ہو, مخلص ہو, کیا اچھی قیادت ہو, تو یہ اس کے لیے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور یہ نہیں چاہتے کہ ایجوکیشن ان کے علاقوں میں ایجوکیشن ہو, اسکولز بنے, کالج بنے. اس کی وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں نا تقریباً ہر آدمی جانتا ہے. اس کی جو تفصیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جانتے ہوئے بھی ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں. جی شفیق صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے وہ اب دور بدل رہا ہے. جی ہمارے بچے, ہم جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ آج سے 20-25 سال پہلے بچے نہیں ہیں, اب تمام ایجوکیٹڈ ہیں, ایک سے ایک بڑھتے. کیا تبدیلی کیا ہے جی اس میں؟ کہ وہ اب تعلیم کی طرف وہ زیادہ رجحان دے رہے ہیں. ہاں بالکل دے رہے ہیں. اور اب وہ منشور پڑھتے ہیں پارٹی کا, ایسے خام ہاں نہیں کہ اب دیکھیں تھینکس میڈیا کہ میڈیا نے ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے لاسٹ ٹائم میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ایک بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے؟ جی دیکھیے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, جو ہم یورپ میں بیٹھ کے اس وقت ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو میڈیا کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہمیں کہاں خبر ملتی تھی پہلے. تو یہ ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, اور وہ عوام جب سامنے آ کے بات کرتی ہے تو بڑے تحمل سے اور بڑے پیار سے بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی حاضر, ابھی شفیق صاحب نے کہا کہ جو تعلیمی شعور ہے وہ پیدا ہوتا جا رہا ہے, لوگ ایجوکیٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیا ان کے ایجوکیٹ ہونے کے ساتھ جو سیاست کا جو حصہ ہے, جو سیاست کا لمحہ ہے, وہ تبدیل ہو جائے گا؟ مشکل ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اب الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, مجھے اس میں کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ بالکل چینج آئے گی. کیوں؟ وہی تبدیلی. آپ باری کا چکر ہے. پہلے آپ بڑی ہٹ کے بات کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے تبدیلی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 64 سال میں کے بعد بھی ایک جو موقع آیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ مجھے نہیں نظر آ رہی. کیسے نہیں نظر آئے گی؟ بتا رہا ہوں کیسے نہیں نظر آئے گا؟ آپ مجھے اس کے ایکسپلینیشن دیں. میں عرض کرتا ہوں. اس کی سسٹم یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, ان اداروں نے ان کا جو کردار تھا انہوں نے اپنا کردار نہیں نبھایا, جس میں آپ کی عدلیہ بھی شامل ہے, جس میں آپ کا الیکشن کمیشن بھی شامل ہے. وہی تو مصیبت ہے. اسی کو درست کرنے کے لیے تو آپ اپنا الیکشن پہ جا رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ ہے. جی شفیق صاحب, آپ ہوتا چلا ہے, یہ ہو رہا ہے, ابھی تک ہو رہا ہے, لیکن اب ہمیں کچھ کرن نظر آ رہی ہے کہ کچھ چینجنگ آئے گی. جی جاوید صاحب, کچھ کرن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, وہ نا مسز کرن نظر آ رہی ہے. نہیں, مسز کرن تو نہیں. یقیناً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ یقیناً کچھ تبدیلی آئے گی, لیکن اتنی حد تک نہیں, کچھ تھوڑی حد تک تو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی, لیکن بڑے پیمانے پہ تبدیلی ذرا مشکل ہے, اس میں ذرا وقت لگے گا. جی حاضر صاحب, آج ایک بات سنو, میں اسی لیے میں نے آپ کی بات کاٹی تھوڑی سی کہ آپ کے دوسرے جو 2 مہمان ہیں وہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے. وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک اگر کنواں ہو, ایک جھیل ہو جو زہریلی ہو گئی ہو, آپ اس میں سے کچھ بالٹیاں پانی کی باہر نکال کے پھینک دیں,
یا اس میں کوئی دوسرا صاف پانی ایڈ کر دیں وہ صاف نہیں ہوگی لیکن جب تک آپ کو پورا سسٹم نہ چینج کرنا پڑے. اب آپ جو چینج کی بات کرتے ہیں تو آپ خراب سسٹم میں آپ بالکل تبدیلی نہیں لا سکتے. کیوں جی کنواں جو آپ کا گندا ہے یا زہریلا ہے اس میں سے آپ 2 بالٹیاں نکالیں تو کام نہیں بنتا ہے. آپ بتائیں جی, آپ کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن میں جس سطح سے جس نہج پہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ہمارا یہ جمہوری دور جو چلا ہے جی, میں اس پر یہ یقین سے کہوں گا کہ اگر یہ پروسیس ذرا 15-20 سال تک اور چلے گا اسی طرح سے تو یقیناً بہت سی تبدیلی ایک جو ہے نا ایک یعنی اچھی طرف ہو جا رہا ہے, ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا 15-20 سال میں انشاءاللہ بہت بڑا چینج آ جائے گا ہمارے. کیا جی حاضر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ وقت لگے گا, آپ کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ ذرا ماڈسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرف چل پڑے, آپ تو کہتے ہیں جی بالکل وہ بند. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہے نہ تو میں جمہوریت کے خلاف ہوں اور نہ ہی ہم الیکشن. نہیں وہ میں بھی نہیں سمجھ رہا, میرا نہیں خیال کہ ناظرین بھی یہ سمجھ. اصطلاحات کی بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس میں اصطلاحات آنے چاہیے. اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر کن نہیں, لیکن اصطلاحات کی مینز یہ کہ اب اسکروٹنی کے نام پہ جو کون کرے گا, ادارے کریں گے. کون سا ادارہ کرے گا؟ ادارے کے ادارہ خود انڈیپینڈنٹ کیسے کرے گا؟ کیسے آپ نے یہ کہا نا ادارہ کرے گا, ٹھیک ہے, آپ نے جوڈیشری کی بات کی, وہ نہیں کرتا, آپ کیا کر لو گے؟ یہی تو ہمارا نہیں, کیا کر لو گے, اس کا حل کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتے, پھر آرام سے بیٹھے. اس کے لیے میں کال ہے یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ آپ نے عوام کو شعور دینا, ان کو بیدار کرنا, ان کو ان کے رائٹس کا بتانا ہے. آپ کے یہ رائٹس ہیں تو کیسے بتائیں گے؟ رائٹس نہیں مل رہے. جی شفیق صاحب آپ بتائیں جی. یہی بات تو ہم وہی کر رہے ہیں, انہوں نے ویسے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں ان عوام کو وہ بتانا چاہیے, اب جو لڑکے ایجوکیٹڈ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. کہ اگر میں خود ہی ایک محکمے میں چلا جاؤں اور سب سے پہلے میرا ہی دل یہ ہوگا کہ میرا سب سے کام ہو جائے, پہلے ہونا چاہیے, کس طرح ہو جائے ڈزنٹ میٹر جی, دنیا بھاڑ میں جائے, میرا کام ہونا چاہیے. بھائی دیکھیں جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ ان کی بات درست ہے, لیکن میں دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے, میڈیا کا اتنا بڑا مؤثر رول ہے اس وقت ہماری جو ہے سوسائٹی میں, خاص طور پہ پورے پاکستان میں. اگر تھوڑا سا بھی کوئی واقعہ رونما ہو تو وہ یقیناً جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے, ریڈیو, آج کل تو ٹیلی ویژن بہت زیادہ جو ہے مؤثر, وہ بڑا بالکل بڑا ایکٹیو ہے. اس سلسلے میں اب میں کبھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. سمجھتا ہوں کہ جو پہلے باتیں ہمیں 20 سال کے بعد پتہ چلتی تھی, اب ہمیں 20 سیکنڈ کے بعد 20 سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے. تو میڈیا کا بہت اہم رول ہے. اگر میڈیا اس سلسلے میں انیشیٹو لے رہا ہے اور کام ہو رہا ہے, وہ عوام کا شعور بلند کرے گا, بیدار کرے گا, تو یقیناً اس میں تبدیلی. جی شفیق صاحب آپ, ہاں ابھی آپ چلے, یقیناً وہ لوگ, وہ محکمے والے اب وہ اس طرح بہیو نہیں کرتے, اب وہ ڈرتے ہیں کہیں اس کے پیچھے کوئی میڈیا والا ہی نہیں ہے, کوئی باہر کیمرے والے. اب وہ عوام ان کو کھینچ کے اس طرف لے آئی ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے, یہ اس طرح کام کرو. ہاں جی, لیکن بات تو سیاست کی ہے جی. دیکھیں اس سے سیاست کی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. حاضر کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, یہ الیکشن میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی. دیکھو نا, ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جوڈیشری دیکھ لیں, آپ کا لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, وہ کچھ بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے. ان کا جو مقصد ہے اس کے لحاظ سے تو, ان کے لحاظ سے تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کہتے ہیں, آپ نے بھی کہا اور جاوید صاحب نے بھی کہا, یو آر گوئنگ ٹو دی رائٹ ڈائریکشن. جاوید صاحب میں آپ سے یہ کہوں گا ضرور. دیکھیں جی, میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ بلی کبوتر بلی کو دیکھ آنکھیں بند کر دے کہ بلی چلی گئی, یوں ہوتا نہیں ہے. آپ کے ویسے مثالیں بہت زیادہ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں آپ کے جو ادارے ہیں, اب اسکروٹنی کے نام پہ جو قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ ان سے کلمے سن رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نہیں. دیکھیں ہاں, بات ذرا اس کو ذرا چھوٹا کریں, میں اس پہ بات کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ 62 آرٹیکل 62 کے تحت اسٹیٹ بینک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. جو کرپٹ لوگ ہیں, ڈیفالٹر لوگ ہیں, ان کی لسٹ جو ہے میرے برخوردار بات سے نہیں سر, اس میں یہ بات میں آپ سے بتاؤں. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اسٹیٹ بینک نے نہیں کیا ہے, وہ اپنا کیا کہتے ہیں کمیشن نے نہیں کیا ہے, اس کے بعد جوڈیشری نے کیا ہے. بات تو یہی ہے کہ سب سے اہم بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے کہ یہ نہیں کیا گیا. جی, مجھے یہ بتائیں کون کرے گا؟
یہ ان کو اختیارات تھے. دیکھیں میں بتا نہیں کون کو اختیارات دے گا کل نہیں کون شارٹ رکھیں پلیز. نہیں ہاں لیکن مطلب آپ نے کہا کہ نہیں کر رہے, کون کرے گا؟ یہ اختیارات الیکشن کمیشن کو دیے گئے تھے اور 2 روز پہلے وہ نہیں کر رہا. چلے میں مانتا ہوں نہیں کر رہے. اب اس کے بعد کیا کر لیں گے آپ؟ اس کے بعد آپ احتجاج کر سکتے ہیں. کیسے احتجاج کریں؟ کیسے احتجاج کریں؟ جو الیکشن کا کیا جو پہلے احتجاجات جو ہوئے ہیں انہوں نے کچھ مدد کی؟ کوئی مدد نہیں کی. جی جاوید صاحب آپ کو سر ہلا رہے ہیں. نہیں میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ احتجاج سے کوئی تبدیلی نہیں آتی, اور کیا بھی کسی اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاج ہوئے, ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن اصل مسئلہ میں پھر وہیں آؤں گا کہ عوام کے شعور کو ہم نے بیدار کرنا, عوام کے شعور کو بیدار کرنا. ناظرین عوام کے شعور کو بیدار کرنا ہے. اور میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اکثر میں نہیں, اگر آپ اس کو ریالٹی میں دیکھیں, اگر اس کو صحیح طریقے سے سوچ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو حاضر غلط نہیں ہے. ان کی بات درست ہے کہ ان اداروں کو درست کرو گے تو جہاں پہ میرا اتفاق نہیں ہے وہ صرف یہاں پہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ادارے غلط ہیں وہ تو درست ہے, لیکن ان اداروں کو درست کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے, یا کہ پھر اسی جس نے ووٹ دینا ہے اس نے کرنا ہے, سیاست نے کرنا ہے, سیاست دان نے کرنا ہے. ابھی اس کے بعد واپس آتے ہیں, بریک پہ جا رہا ہوں. ویلکم ناظرین. دیکھیے سیاست جو ہے نا ہمارے ہاں اس کا مطلب بالکل الٹ دیا جا رہا ہے. سیاست کا مطلب محب وطنی ہے. جس محب وطنی پہ ہم شروع ہوئے نا وہی سیاست ہے. سیاست کا مطلب یہ قوم کی خدمت ہے, جس سے ہم شروع ہوئے وہی ہے. اور جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا, حاذق صاحب نے کہا, شفیق صاحب نے کہا کہ جی ہماری جو ہے نا شعور پیدا ہونا چاہیے. اور وہ کہاں سے پیدا ہونا چاہیے جاوید صاحب آپ اس کا ایکسپیرینس؟ یقیناً شعور جو ہے وہ علم سے ہی آتا ہے, اور علم جب تک کسی کے پاس نہ ہو تو وہ کوئی بھی آگے قدم بڑھا نہیں سکتا. علم جو ہے آپ کے لیے کامیابی کے زینے کھول دیتا ہے, زینے جو ہے نا اس سے آپ کی کامیابی ہوتی ہے, چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جی بالکل, کیونکہ آپ جب کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. جب ایسا میں نے ہمیشہ کہا ہے, ایک آدمی انجینئر بنتا ہے, ایک آدمی سول انجینئر بنتا ہے, مکینیکل انجینئر بنتا ہے, ایک آدمی کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنا کمپیوٹر انجینئرنگ کرتا ہے سارا. تو اس میں وہ چیزیں سب نہیں بتائی جاتی جو کہ آپ کے پریکٹیکل میں آتی ہیں. اب دیکھیے اس میں صرف وہی ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے, باقی اس نے خود ہی ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیے اب یہاں ایک میں مثال دوں گا کہ کمپیوٹر جو ہے اگر کسی کو چلانا نہیں آتا تو وہ اس کے لیے ڈبے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. بالکل صحیح. اگر اس کو وہ چلانا آتا ہے تو وہ پوری دنیا سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. ہاں اس میں سے وہ چیزیں لا سکتا ہے کہ جو نارمل آدمی کو شاید 2 صدیاں لگے. ایگزیکٹلی یہی میرے کہنے کا مطلب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علم کو جو ہے علم کے ذریعے سے شعور بلند کریں لوگوں کا, تاکہ وہ آئندہ جب الیکشن میں جائیں, یہ الیکشن تو جیسے ہوگا لیکن آئندہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جب عوام کا شعور بلند ہوگا تو وہ اچھے لوگوں کو محب وطن اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار رکھے گا. شفیق صاحب دیکھیں ہم بات وہی کر رہے ہیں سیاست یا سیاسی پارٹیاں کہ جو حب الوطنی ایک طرف ہے, حالانکہ سب سے افضل جو ہے حب الوطنی ہونی چاہیے, لیکن سیاسی پارٹیوں میں کیا ہم بٹ کے نہیں رہ گئے؟ کیا ہم اس کو غلط سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ بس یہ میری پارٹی ہے؟ انا کی بات ہے, ذرا اس پہ تو روشنی ڈالیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا, اور میں نے یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں خاندانی سیاست چل رہی ہے. اب سیاست کا نام آپ سن لیں کہ بدنام ہے, حالانکہ سیاست ایک بڑا ہی پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا منشور ہے کہ جو ملک کو چلانے کے لیے صاف شفاف سیاست سب سے ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی سے بات کر تو چھوڑو جی میں تو سیاست کو نفرت کی. ہاں اس کا مطلب ہے تو یعنی اگر سیاست سے نفرت ہے, خواتین حضرات یہ شفیق صاحب نے بہت اہم بات کی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں چھوڑو جی سیاست میں نفرت ہے, دیٹ مینز کہ آپ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے. کیونکہ اگر جتنی دیر تک آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اپنے خیالات اظہار نہیں کریں گے, اپنی رائے نہیں دیں گے, تب تک یقین جانیے وطن میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیوں جی شفیق صاحب؟ یقین کیجیے, میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہم نیشنلٹی ہے ہمارے پاس, تو ہمیں ووٹ دینے کا حق ہے.
میں اور میری بیگم جو ہیں ہم دونوں نے الگ الگ پارٹی کو ووٹ دیے. اچھا میں نے کہا بھائی مجھے یہ منشور اچھا لگا, وہ کہنے لگے نہیں مجھے یہ منشور اچھا لگا. اب دیکھ لیں کہ میں کیا گل سنو, وہ صرف ووٹ تک ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے پھر چلو پلیز. یہی چیز اگر پاکستان میں بھی ہو کہ لڑکے جو ہیں, اور میرا خیال کہتے آ رہی ہے جہاں تک میرا علم ہے, میں جب پاکستان میں اپنے فیملی کے لڑکوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں, وہ اپنے بڑا اچھا ڈیبیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ جو جس کی تم بات کر رہے ہو وہ تو آدمی ٹھیک نہیں ہے. یعنی پارٹی ٹھیک ہے, آدمی ٹھیک نہیں ہے. آدمی ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ بھی ہے. اور اگر ہم ان لوگوں میں, یا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان میں شعور آ جائے اس بات کا کہ سیاست کو سمجھنے کا شعور آ جائے, بجائے کہ سیاست سے نفرت کرنے کے, سیاست سے محبت یعنی سیاسی پارٹی جو ہے اس سے آپ کی لائلٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کے جو نقاد ہیں, ان کے جو منشور ہیں, ان کے شیڈو میں آپ نے صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے قوم کو, ملک کو کیسے سرو کر سکتے ہیں. حاضر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں اس بات اتفاق کرتا ہوں ان کا, کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں مختلف خاندانی سیاسی پارٹیاں چل رہی تھیں, خاندانوں کا اس پہ اجارہ داری تھی, وہ ایسی سیاسی پارٹی بہت کم ہی دیکھی گئی ہیں, اکا دکا ہی ہیں جو ایک سسٹم کے تحت. لیکن ایک بات, سوری میں نے قطع کرنا, ایک بات جو میں نے آپ سے پوچھی ہے, کیا یہ سیاسی پارٹی والے جو سیاسی جیالے جو ہیں وہ کیا اس کو سیاسی پارٹی کو فالو کرنا چاہیے یا کہ اپنے وطن کو افضل رکھنا چاہیے؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو مینیفیسٹو ہوتا ہے, منشور ہوتا ہے, اس پہ عمل. آپ نے جب کسی سیاسی پارٹی کو چوز کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس پارٹی کا یہ منشور ہے, یہ محب الوطن ہے, یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے اور یہ بہت اچھا کوئی مطلب نظام دے سکتی ہے, ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتی ہے, تو آپ اس سیاسی پارٹی کو چوز کرنا پڑتا ہے. پھر وہ آپ کو ترقی کی جانب. اب یہ اگر ایسی سیاسی پارٹیاں جن کا مقصد, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, آپ مکمل کیجیے. نیلسن منڈیلا سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ لیڈر میں اور پولیٹیشین میں کیا فرق ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے جواب دیا, پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو نیکسٹ الیکشن کے لیے سوچتا ہے, اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو نیکسٹ جنریشن کے لیے سوچتا ہے. نیکسٹ جنریشن کے لیے جب آپ سوچیں گے تو آپ بڑی لمبی پلاننگ کریں گے, آپ شارٹ کٹ پلاننگ نہیں کریں گے, آپ کا ویژن براڈ ہوگا, آپ بہت دور کی سوچیں گے, اور دور کی وہی سوچتا ہے جس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اور اس پہ وہ عمل کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کو میرا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے, آپ نے یہ کہا کہ جیسے یہ جو بڑا اس میں ویژن جو ہے آپ کا, لیکن اس میں ایک جو چیز ہے, سیاست جو ہے, سیاسی پارٹی جو ہے, ہم اس کی خام خواہ سے حمایت کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی. بے شک بالکل. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں کہ جو سیاستدان کی سوچ کیا ہونی چاہیے, لیڈر کی سوچ کیا ہونی چاہیے. لیکن نہیں بالکل صحیح, دونوں کو آپس میں رہتا ہے. لیکن میں نے ابھی سیاسی پارٹی کا سوال کیا تھا, وہ سوال سیاسی پارٹی کا تھا, اور میرا سوال وہی ہے جاوید صاحب کہ ہمیں جو ہے نا سیاسی پارٹی سے لائل ہوتے ہوئے اس سے ابب اپنے ملک سے لائل ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. اور حاذق صاحب نے جو بات کی, بڑی خوبصورت بات, کہ جب کوئی شخص کسی پارٹی کو چوز کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مینیفیسٹو کیا ہے, اس کا جو ہے منشور کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا, آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتا, یا وہ اچھا نہیں ہے, تو آپ اس کو برادریزم کو چھوڑ دیں یا دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ اس کو اپنائیں کہ جو آپ کے دل و دماغ کو جو ہے مطمئن کر رہا ہے, اور وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے لے کر چلے گا اور یہ ملک کے مفاد میں ہوگا, تو آپ اس کو یقیناً اس کو چوز کریں. اس میں میں اس پارٹی ممبر پہ ایک اور ذمہ داری ڈالوں گا صاحب جی. وہ ذمہ داری یہ ہے, آپ نے ایک پارٹی کو چنا, اس کا منشور دیکھا, اس کی لیڈر کو دیکھا, لیکن اس پہ چیک رکھو کہ کیا وہ اپنے منشور پہ چل رہا ہے. بالکل ایگری. کیا وہ جس چیز کا اس نے اپنی عوام سے وعدہ کیا, آپ اس کے پارٹی ممبر ہیں. ناظرین, وہ پارٹی ممبر جو پارٹی باز ہو کے رہ گئے ہیں, اس طریقے سے قومیں ترقی نہیں کرتی. ترقی ایسے ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کی اپنی ہی پارٹی آپ کی خواہشات کے مطابق, اس کی پاپولرٹی کے مطابق وہ الیکشن جیت لیتی ہے, تو آپ وہ پارٹی باز ہیں جنہوں نے چیک رکھنا ہے, اپنی اس کی نگامیں کھینچ کے رکھنا ہے کہ ہماری کا قوم نے, ہمارے وطن کے باشندوں نے, ہماری کمیونٹی نے آپ کو ان وجوہات سے آپ ووٹ دیا ہے, اس کی طرف چلے. سمجھ جاوید صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک قول جو ہے کوٹ کرنا چاہوں گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے خیالات کو
शबनम के कतरों से भी ज्यादा पाकीज़ा रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसकी तफसील आगे बयान की कि जब आप अपने ख्यालात को शबनम के कतरों से ज्यादा पाकीज़ा रखेंगे माशाल्लाह, उसके बाद जो अमाल आप करेंगे तो वो नेक और साले हो। साले हो, नेक और साले से मुराद बहुत है कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, मुस्बत सोच होगी। बहुत अच्छे। जब आप सोचेंगे किसी सिलसिले में हाँ। तो वो मुस्बत सोच के सिलसिले में अच्छे अमाल सादिर होंगे। और इसी तरह से जब हम अपने वतन के बारे में सोचें तो नीयत साफ रखें, हमारी नीयत साफ हो, ख्यालात अच्छे हों। ख्यालात अच्छे हो। जी शफीक साहब, आप क्या रोशनी डालेंगे इस पे? बड़ी अच्छी बात की। और इसी के जिम्मे में बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में हर आदमी, हर महकमे का आदमी वो अपने आप को ठीक कर ले कि कहे कि मैंने ये काम नहीं करना, ये भी बड़ा, ये भी बहुत, ये भी एक हल है। अगर वो अपने आप से ये भी एक हल है कि मैं ये गलत काम मैंने नहीं करना, भाई तुमने करना तुम कर, हाँ। मैंने नहीं करना, हाँ। तो इंशाल्लाह और ये बुनियाद है और इसी तरह कौमें ठीक हो जाती बल्कि मेरा ख्याल है कि कुछ इस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह। और खास तौर पे हमारी नई जनरेशन। हाजिर, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी, और चेंज मुख्तलिफ नज़रियात जब इकट्ठे हों तो उसमें ये होता है कि कामयाबी की राहें निकलती हैं। लाजमी नहीं है कि आप हर कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला और जस्ट कोई पॉजिटिव तनकीद करता है तो उससे ये होता है कि आप मुस्बत काम होते हैं। जिस तरह खिलाफत राशिदा से एक मिसाल में देता चलूँ कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए फरमाइश किया गया तो उन्हें कहा गया कि अब आप अपना कारोबार छोड़ दें क्योंकि सारे मदीने के मक्के के लोग आपसे आकर चीज़ें लेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा आपकी उजरत कितनी होनी चाहिए? उन्होंने कहा जो मदीना का एक मजदूर लेता है मेरी उतनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा उससे तो गुजारा मुमकिन नहीं है। अगर उन्होंने कहा अगर उसका गुजारा मुमकिन नहीं है तो फिर उसकी बढ़ा दें तो मेरी भी बढ़ा दें। तो हाँ। इस किस्म के लीडर हमें चाहिए फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छे, आपने बड़ा अच्छा बात की। नाज़रीन, काश के सियासत और सियासतदान अगर ये जो हाज़िर ने कहा है इसमें से 10% भी इस पे फॉलो करें तो हम एक बहुत ही तरक्की पजीर सिमत की तरफ जा सकते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वेलकम नाज़रीन, आइए अपने चौथे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी हाजिक, आप बता रहे थे। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो हालात इस किस्म का रुख इख्तियार कर गए हैं कि जिस तरह दूसरी कौमें तरक्की करती जा रही हैं और हमें चाहिए कि हम भी उसी जानिब जाएं और अपनी अना से निकलें। लीडरों को चाहिए मुखलिस होकर। ये देखें, एक जो बात आप करें ना बार बार चाहिए, मैं कुछ थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं करता। आप किसको कह रहे हैं चाहिए? मैं उन लीडरों से भी मुखातिब, वो लीडर तो नहीं, उन्हीं के तो खिलाफ हम बोल रहे हैं। आप बार बार वही कह रहे हैं। मैं माजरत के साथ मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, माजरत के साथ, क्योंकि मैं भी किसी पॉलिटिकल इशू में अपने आप को शामिल नहीं करना चाह रहा। लेकिन आज तक ये हम यही सुनते आए हैं कि ऐसा होना चाहिए, चाहे वो गवर्निंग पार्टी है चाहे वो अपोजिशन पार्टी है। लेकिन आप प्लीज अपनी सोच जो है ना उसको जरा तफसील से बताएं कि वो किस बंदे का, किस कंपनी की आप मशहूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। मैं किसी खास कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा। बाकायदा आपने जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले बाकायदा कहा है कि हम किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं करेंगे। तो कहने का नहीं, ये है मेरा बिल्कुल किसी पार्टी से या किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे बस रवानगी में बोल गया हूँ। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें कौम को एक अगर सही रास्ते पे आपने गामजन करना है उसके लिए जो अदारे होते हैं वो अदारों को चाहिए अपना। ओहो जावेद साहब, आप कुछ समझ रहे हैं जी, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। बार बार अदारों की बात करते हैं, प्लीज। अच्छा चले समझाए, मैं आराम से सुनता हूँ। ये जो इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान के, इसने कौम की तकदीर चेंज करनी है। अगर ऐसे लोग जो जाली डिग्री होल्डर, स्टेट बैंक के डिफॉल्टर्स और किसी डिपार्टमेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया, ना नेब ने लिस्ट मुहैया की है, ना स्टेट बैंक ने कोई लिस्ट मुहैया की डिफॉल्टर लोगों की, ना उसके अलावा जो आप बार बार वही बात कर रहे हैं। नहीं टाइम ले, नहीं आप बार बार वही बात करें। आप ये कितनी दफा आप बात कर चुके हैं, उसका मुझे लुब्बे लुभाव। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, गुज़िश्ता 5 माह से मैं विजिट पे था पाकिस्तान के। मैं खुद कॉन्स्टेट करना चाह रहा था MPA के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ जाके ये देखा
کہ میرے مقابلے میں وہ جو پرانے جاگیردار وہ لوگ ہیں ان کے پاس سوابدید فنڈ کے حوالے آپ نہیں آپ گلے کر رہے ہیں، آپ نے سسٹم کو چھوڑیں، سسٹم جو ہے نا وہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، یا اے بی زیڈ جو بندہ وہ کرنا ہے؟ آپ کس کے ساتھ گلا؟ نہیں مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا جی وہاں پہ جوڈیشری ٹھیک نہیں جا رہی، آپ نے یہ کہا جی محکمے ٹھیک نہیں جا رہے جی، میں کنسرٹ کانٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، میں نہیں کر سکتا، جاگیردار ہے، لیکن آپ کا کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ایز اے قوم، ایز ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے میں آپ کو یہ نارمل سمپل بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جو آپ کو کینڈیڈیٹ آگے لانے کے لیے جن کو اختیارات ملتے ہیں، وہ جن کون ہے؟ اور جن ہے کہڑا؟ جن بھی تو کٹو نا، آپ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن ہے۔ اچھا جاوید صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیں گے اس پہ۔ میں ابھی تک صحیح طور سے واضح طور سے سمجھ نہیں سکا حاذق صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو سسٹم سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی طرف سے جو اس کا ریئیکشن آ رہا ہے وہی میرا ریئیکشن ہے کہ وہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ ہاں نہیں وہ سسٹم ہے کیا، ہم کس سے گلا کر رہے ہیں؟ جی شفیق صاحب ایک ذرا آپ کے دوستوں کی بھی رائے لے لیں ساتھ۔ سسٹم تو ہم خود سسٹم جی، ہم تو ذاتی طور پہ ہم ہی تو سسٹم ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے سسٹم تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں تانی بگڑی ہے، چلو بگڑی صحیح پاکستان کی تانی، لیکن وہ تانی نو کسے پوز تو ٹھیک کرنا شروع کہیں سے تو آغاز کرنا ہے، نہیں تو شروع کریں گے، پہلی تن تو پکڑنی ہے۔ دیکھیں کہنے کا میرا مقصد یہ ان کی اختلاف کرتے ہیں ان کی بات سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمپل سمجھنے کی کوشش کریں۔ الیکشن کمیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اختیارات دیے کہ میں نے نہیں دیے، ایمان سے میں نے نہیں دیے، میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دیے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ تو کس کو آپ کس کو نہیں مجھے یہاں میں یہاں نہیں بات نہیں کمپلیٹ ہونے، مجھے یہاں سے آپ بتائیں کس نے اختیار دیے اس کو؟ آپ کا مقصد میں نے نہیں دیے، میں نے قسم اٹھا دی، آپ بتائیں کس نے دیے؟ میں بتاتا ہوں، آپ کی بنی ہے نگراں گورنمنٹ، نہیں میری بنی ہے، پاکستان کی بنی ہے، آپ کی نہیں ہے، پاکستان آپ کی نہیں ہے، نگراں گورنمنٹ، کس نے بنائی ہے؟ میں بتاتا ہوں کس نے؟ پاکستان وہ جو گورنمنٹ گزشتہ گورنمنٹ، تو 5 سال آپ کہاں تھے؟ انہوں نے مل کے 5 سال آپ کہاں تھے؟ انہوں نے مل کے گورنمنٹ کے لیے 5 سال کہاں تھے سر جی؟ وہ میں بتا رہا ہوں نا، آپ کلیئر نہیں ہو پا رہے۔ شفیق صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیں گے اس پہ۔ نہیں آپ کی بات کیسے کمپلیٹ کرنے دوں آپ کو؟ آپ بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اسی چیز کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک سوال کیا، مجھے 10 منٹ ہو گئے سوال کرتے ہوئے، آپ یہ بتائیں آپ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ نگران گورنمنٹ؟ نہیں نگران گورنمنٹ کو، نگران گورنمنٹ پہ آپ کو کچھ اختیار ہے؟ نہیں نگران گورنمنٹ کرپٹ ہے۔ یہ کرپٹ ہے تو کیا کریں آپ؟ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ایسے بولے نا، آپ ایسے بولے جی میں نگران، آپ بول رہے جی آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں، آپ بولے جی نگران، آپ یہ ڈرتے تو نہیں ہیں؟ ڈرتا تو نہیں ہے، کہنے کا مقصد آپ کا مقصد جو گورنمنٹ سامنے والوں تو نہیں کہا جاتا ہے نا، آپ سمجھ چلے ٹھیک ہے، مطلب آپ تھوڑے سے کلیئر ہو، ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا، مقصد تو سمجھ آ جاتا ہے نا۔ نہیں سمجھ نہیں، یہ تو آپ کے اپنا وطن کی بات ہے، یہاں تو آپ ادارے کو ہو سکتے ہیں۔ جی اپنا شفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کسی حد تک ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں سیاستدان جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہیں سیاسی پارٹیوں کے، وہ ٹکٹ ہی اس آدمی کو دیتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ رسم رسوخ والا آدمی ہے، یہ اپنے حلقے میں پاور رکھتا ہے، تو وہ دوسرے آدمی کو تو نہیں دیں گے، آنسٹ کو نہیں دیں گے، وہ اسی کو دیتے ہیں کہ یار یہ جیت کے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ تو پارٹی میں جیتے گا۔ میری تو گزارش وہ وننگ ہارسز پہ لگاتے ہیں، وننگ ہارسز پہ بالکل۔ اس وقت تو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو وہ سب بیٹھے ہوئے کہ یار نہیں اس کو تو ٹکٹ نہیں دینی، اس کو دو، یہ جیت جائے گا۔ ہاں جی، تو ان کا بھی حق بنتا ہے، لیڈر کا بھی حق بنتا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے عوام بھی کرے اور وہ بھی کرے۔ جی جاوید صاحب جی بجا فرما رہے ہیں۔ نہیں میں دیکھو انہوں نے کہا کہ جو نا پہلے جو شروع سے شفیق صاحب نے کہا تھا، میں کافی اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ، جیسے اتفاق میں حاذق سے بھی کرتا ہوں کسی حد تک، لیکن یہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کر رہے کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے شفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، اور جو آپ کو اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے کہ میں ٹھیک چلتا ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ بیٹھے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جاوید صاحب میری مثال نے میں ٹھیک چل رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا چل جائیں۔ ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو ریئیکٹ کیا ہے، رد عمل جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں ایک مفکر کا قول جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اگر آپ کسی دوسرے سے سچ نہیں کہتے تو اپنے آپ سے سچ ضرور بولیں۔ ہاں
اپنے آپ سے سچ ضرور بولیں. یہاں سے آپ کی آنیسٹی شروع ہوگی, تاکہ آپ کی آنیسٹی شروع محب وطنی شروع ہوگی. محب الوطنی یہیں سے, اس کی بنیاد اس کی یہیں سے پڑ جائے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے دوسروں سے بھی دغا کرتے ہیں, دوسروں سے بھی جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں, نہ صرف اپنے سے تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, اپنے سے ہی کر رہے ہیں, وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اپنے اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے. اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں, اپنی ذات سے سچ بولیں, اور حب الوطنی آٹومیٹکلی آپ کے اندر آ جائے. کیوں جی حاضر؟ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جب تک لیڈرز یہ چیز نہیں کریں گے, حب الوطن نہیں بنیں گے, اور بالکل ہونسٹ نہیں ہوں گے, کارکردگی نہیں دیں گے, اور ان کی سی وی دیکھی جاتی ہے کہ پچھلے پاسٹ میں کیا کیا ہے. اب جو الیکشن آ رہے ہیں یہ عوام کے سامنے آئیں گے, اب دیکھ لیں گے کہ وہ موسٹلی لوگ تو دوبارہ سے پھر کے وہی دوبارہ آ جائیں گے. دیکھیے میں بات ہے کہ جس وقت قومیں اپنی تقدیر بدلتی ہیں اس کو وقت لگتا ہے, اور وہ وقت جو ہے نا میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق, بلکہ میں ابھی آپ سے بھی پوچھوں گا کہ وہ وقت تبدیلی کا شروع ہو چکا ہے. جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سٹاپ واچ شروع ہو گئی ہے, اب جو ہے نا گنتی شروع ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کو 2 سال لگیں, 10 سال لگیں, 20 سال لگیں, لیکن ہماری ڈائریکشن وہاں پہ جا رہی ہے. میں شروع کروں گا شفیق صاحب سے. شفیق صاحب, جو ابھی میں نے جو اپنا تجزیہ بتایا ہے اپنے طور کے اوپر, آپ کیا فرمائیں گے اس پہ؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں انتظار ہوئے کتنے سال ہوئے, اور یہ ہالینڈ کو لے لیں, ان کا پچھلا دور لے لیں, 45 سے پہلے والا, جو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے والا دیکھ لیں. تبدیلی آتی ہے لیکن ایک دم سے نہیں آتی, ایک دم سے کہیں کسی ملک میں آج تک تبدیلی نہیں آئی, کسی قوم میں نہیں آئی. جنریشن کو یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے, اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ 12 سال بعد روڑی بھی سنی جاتی ہے, ساڑھی نہیں سنی جائے گی. جی جاوید صاحب, میں نے جو عرض کیا ہے اس بارے میں کہ دیکھیں جو ہے یہ تبدیلی جو ہے وہ وقت شروع ہو چکا ہے, اور تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. کیا اب یعنی اس میں تبدیلی کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قدم ہم نے اٹھا لیا؟ جاوید بھائی, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. میں شروع میں ہی یہ بیان دے چکا ہوں, کہہ چکا ہوں کہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے. آپ کہیں کہ بھائی ہم رات کو سو جائیں, صبح اٹھیں تو تبدیلی آ جائے, تو یہ ناممکن ہے. اور وہ چیز جو جلدی میں ہوتی ہے, ویسے بھی ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جو جلدی میں چیز ہو وہ شیطانی ایکشن ہوتا ہے. اگر آپ بتدریج کسی چیز کو آگے لے جائیں گے تو وہ کامیابی آپ کی مستقل ہوگی, اور اسی میں آپ کو تجربہ ہوگا, اور آپ کی بالکل بات جائز ہے, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. جی حاضر, آپ اس میں اتفاق کریں گے کہ جیسے یہ نہیں, ابھی میں معذرت کے ساتھ کہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن دیکھیں ابھی آپ کا کو وہ وقت نہیں, آپ نے کبھی وہ وقت دیکھا تھا کہ آپ کا ایک منسٹر جو ہے وہ آ کے ایک ٹاک شو میں آ کے اپنے آپ کو بیان کرے؟ آپ نے کبھی یہ وقت دیکھا تھا کہ ایک جو ہے آپ کا جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو یہ اس کا ثبوت دیا جائے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے؟ آپ نے کبھی وہ وقت دیکھا تھا کہ کسی جو بالکل چھوٹا سا گاؤں, کہیں جا اس کا نام بھی نہیں جانتا, وہاں پہ ایک کرپشن ہوتی ہے, وہ آپ کے یعنی ایک انٹرنیشنل ٹی وی پہ آ رہی ہے, تو یہ کیا آپ تبدیلی نہیں سمجھتے؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا اس بات کی, جو میں حمایت کرتا ہوں آپ کی. اور تبدیلی کے مختلف زاویے ہوتے ہیں. میڈیا کے حوالے سے جو انفارمیشن ملی اور جو اویئرنیس ملی عوام کو, اور اس سے چینجز بے تحاشا آئی ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی لوگ یہ اویئرنیس مل گئی ہے, تو چینج تو آہستہ آہستہ ہو رہی ہے بتدریج کہ وہ پہلے سے اس کا رزلٹ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں چاہتا ہوں, اور اسی طرح کا لوگوں کو مواقع ملتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ترقی کر کے پاکستان ایک دن آگے آئے گا, اور تبدیلی ضرور آئے گی, اور اس میں انشاءاللہ ہوگا. اور یہ ادارے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گرفت ہوگی, اور یہ ٹھیک ہوں گے, تبدیلی بہت جلد آئے گی, پاکستان کا مقدر بہتر ہوگا. خواتین حضرات, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے ختم ہونے سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے یہ چاہوں گا کہ یہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو پیغام دینا چاہیں. جی شفیق صاحب, آپ سے شروع کروں گا. بالکل, میری گزارش ہے لوگوں سے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس دفعہ وہ باہر آئیں اور ایک آنیسٹ آدمی کو چوز کریں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی, اور وہ نظر آ رہی ہے. میڈیا اس وقت
اللہ تعالیٰ اس کو اور پاور دے اور اس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خامی اجاگر کرے. جی حاذق آپ. جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے، چاہے اس میں عدلیہ ہے، اس میں الیکشن کمیشن ہے، اس میں گورنمنٹ ہے، نگران گورنمنٹ ہے، ان کی جو کارکردگی ہے ان سے میں مطمئن نہیں، اور اس کی وجہ سے جو الیکشن کا رزلٹ آئے گا وہ پازیٹیو. چلے میری دعا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ بھی میں چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر اچھا رزلٹ آ گیا تو امید کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ چینج آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ. میں آپ کی جو امید ہے اس کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی امیدیں پوری کرے. جی جاوید صاحب. میں بالکل اس پر ایگری کروں گا کہ امید کا دامن جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے، اور امید ہی زندگی ہے. اچھا. اور امید جب تک نہ ہو انسان کی زندگی بھی نہیں رہتی. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. اس ہمارے جو اپنا گیسٹ ہے، ہمارا جو پینل ہے، انہوں نے جس چیز پہ زیادہ زور دیا، جس چیز کو زیادہ بحث میں لے کے آئے، وہ یہ چیز ہے کہ خاندانی سیاست اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کا یہ جو آپ کا جو ووٹ ہے وہ قوم کی امانت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. خدارا ووٹ دینے ضرور جائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا ووٹ ہے اور پاکستان میں، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اور یہی حب الوطنی ہے. جاوید ثنا کی طرف سے خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.